آسٹریلیا کے شہر پرتھ کی عدالت نے مشہور نوجوان یوٹیوبر کا روپ دھار کر دنیا بھر میں سین کڑوں لڑکیوں کو جنسی حرکات کرنے کے لیے بلیک میل کرنے والے ایک لڑکے کو 17 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ محمد زین العابدین رشید نے برطانیہ، امریکہ، جاپان اور فرانس سمیت 20 ممالک کے 236 افراد سے متعلق 119 الزامات کا اعتراف کیا۔ زین کے 2/3 متاثرین کی عمریں 16 سال سے کم تھیں۔ پرتھ کی ایک عدالت کو بتایا گیا کہ 29 سالہ زین نے اپنے متاثرین کو یہ تصاویر اور پیغامات ان کے پیاروں کو بھیجنے کی دھمکی دے کر ایک ایسے جال میں پھنسا لیا تھا جو تیزی سے بدسلوکی میں بدلنے لگا تھا۔ آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے کہ یہ ملکی تاریخ میں جنسی مواد حاصل کر کے بلیک میلنگ کے بدترین واقعات میں سے ایک ہے۔ آسٹریلوی فیڈرل پولیس کے اسسٹنٹ کمشنر ڈیوڈ میکلین نے کہا کہ آس شخص نے دنیا بھر میں اپنے متاثرین کی تکلیف، ذلت اور خوف کو جس بے دردی سے نظر انداز کیا، اس کے بعد یہ آسٹریلیا میں سیکسٹارشن کے سب سے خوفناک مقدمات میں سے ایک بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کا آن لائن استحصال اور بدسلوکی تباہ کن ہے اور زندگی بھر کے صدمے کا سبب بنتی ہے۔ آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ABC کے مطابق منگل کو سزا سناتے وقت جج آمندہ بروز نے کہا کہ رشید کا جرم اتنی شدت کا تھا کہ ملک میں اس کیس کا کسی بھی دوسرے کیس کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک 15 سالہ امریکی انٹرنیٹ سٹار کا روپ دھارے ہوئے رشید اپنے اہداف کے ساتھ بات چیت شروع کرتا اور پھر ان سے ان کی جنسی خواہشات کے بارے میں پوچھنے لگتا۔ پھر وہ انہیں دھمکیاں دیتا کہ وہ یہ پیغامات ان کے گھر والوں کو بھیج دے گا اگر وہ ذلتآمیز جنسی حرکات کو کیمرے کے سامنے ریکارڈ نہ کریں۔ ان حرکات میں بعض اوقات خاندان کے پالتو جانور اور گھر کے دوسرے بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ عدالت نے بتایا گیا کہ رشید آن لائن آنسیل کمیونٹیز میں شامل تھا اور کئی مواقع پر دوسرے لوگوں کو مدعو کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے 98 کے قریب افراد کو مدعو کیا تاکہ وہ ایک لائیو سٹریم پر تکلیف دہ حرکتیں دیکھ سکیں جن بچوں کو وہ بلیک میل کر رہا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ انہیں خودکشی کرنے سے متعلق خیالات آتے ہیں۔ ایک نے خود کو نقصان پہنچانے کی تصاویر بھی بھیجیں، لیکن ABC کے مطابق جج نے کہا کہ رشید نے ان کی واضح پریشانی اور شدید خوف کے باوجود اپنی بلیک میلنگ جاری رکھی۔ زین کو اس وقت پکڑا گیا جب آسٹریلوی حکام نے انٹرپول اور امریکی تفتیش کاروں سے رابطہ کیا اور 2020 میں اس کے گھر پر پولیس کے چھاپے کے بعد اس پر فرد جرم عائد کی گئی۔ رشید پہلے ہی پرتھ کے ایک پارک میں اپنی کار میں ایک 14 سالہ بچے کے ساتھ 2 بار جنسی تشدد کرنے کے جرم میں 5 سال قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ وہ جنسی جرائم کرنے والوں کے حوالے سے علاج کے پروگرام میں مصروف ہے، لیکن ایک ماہر نفسیات کے مطابق اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ رشید پھر بھی دوبارہ جرم کر سکتا ہے۔ وہ اگست 2033 میں پیرول کے لیے درخواست دینے کا اہل ہوگا۔ ABC کے مطابق ایک ماہر نفسیات کی جانب سے تیار کردہ رپورٹ جو عدالت میں پیش کی گئی کے مطابق رشید پاکستان سے آسٹریلیا کم عمری میں آیا اور ان کے والدین روایتی، قدامت پسند اور سخت گیر تھے۔ ABC کے مطابق اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسے آل بوائز پرائیویٹ اسکول میں بھیجا گیا تھا جہاں وہ اور اس کے بھائی واحد مسلمان طالب علم تھے، جس کی وجہ سے وہ سماجی طور پر الگ تھلگ رہنے لگے۔ رپورٹ کے مطابق اس نے 2018 میں بچوں کے استحصال کے مواد تک رسائی حاصل کرنا شروع کی جو 2019 میں بچوں کے ساتھ براہ راست زیادتی میں بدل گئی، یعنی تب تک اس مواد نے اپنا اثر کھو دیا تھا۔